تحریک انصاف کی بیانات کے حوالے سے شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں لیکن رسپانس نہیں مل رہا. پھر دوسری جانب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کسی بھی ادارے سے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. پہلے تو یہ اسٹریٹجی یا پالیسی کے حوالے سے، پارٹی پالیسی کے حوالے سے واضح کیا جائے کہ کیا مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف ولنگ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ خبر کیوں آئی؟ جی میں واضح کر دیتا ہوں جی کہ پالیسی کیا ہے. پالیسی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سیاسی جماعت جو ہے اس کے دروازے کبھی بھی مذاکرات کے لیے بند نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار یا جو ہے اس کے اوپر کسی ممانعت کا جو ہے اظہار نہیں کیا. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کسی نے ہمیں نہ اپروچ کیا ہے نہ ہم نے کسی کو اپروچ کیا ہے. تیار ہونا مذاکرات کے لیے ایک بات ہوتی ہے، لیکن مذاکرات کا ہونا یا کسی نے اس کی شروعات کرنا، اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. تیسری بات یہ ہے جو شبلی فراز صاحب نے کہی کہ مذاکرات اصل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوں گے. کچھ اس کی مختلف طریقے سے اسی کا اظہار شہریار آفریدی صاحب نے بھی کیا، لیکن اس کے لیے جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ایک ماحول جو ہے وہ بھی ایک سازگار ماحول یا ایک انوائرنمنٹ جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ وہ پیدا کرنی ضروری ہے. جس طرح کہ سیاسی قیدیوں کو کوئی رہا کیا جائے، کوئی ہمارے پرامن مظاہرے جو ہیں، کوئی اجتماع جو ہیں ان پہ کریک ڈاؤن نہ کیا جائے. یہ تو مسلسل جو ہے یہ پالیسی تو وہی چل رہی ہے. ہماری پالیسی تو جو ہے وہ ہے جو ریاست کی پالیسی ہے ہمارے بارے میں، اس میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ پچھلے 10-12 مہینے سے کوئی تبدیلی آئی ہے. الیکشن کے دوران بھی، الیکشن کے بعد بھی، اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا ولی صاحب، آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ تحریک انصاف، اس کے علاوہ میں جی کنٹینیو کریں آپ اپنی بات کو. جی میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مذاکرات ہوئے، یہ جس طرح بیرسٹر گوہر نے کل کہا، تو وہ اعلانیہ ہوں گے، وہ خفیہ نہیں ہوں گے. اچھا. اور بیرسٹر گوہر ہی کو اس بات کا جو ہے بانی چیئرمین عمران خان نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے کہ وہی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہی، اور کوئی اور نمائندہ نہیں ہے یا پارلیمان کا ممبر نہیں ہے یا عہدیدار نہیں ہے ہماری پارٹی کا جو اس کے بارے میں کوئی اظہار رائے یا کسی ہاں یا نہ یا کسی مذاکرات میں پیش رفت کی بات کرے. وہ بیرسٹر گوہر کریں گے. یہ آخری بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ سب ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مذاکرات کے لیے ہمیشہ اوپن ہونا چاہیے اس کو، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر تحریک انصاف کے مذاکرات ہوتے ہیں جو آپ کے مطابق ابھی تک نہیں ہو رہے، تو کیا اس سے ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنے کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے سوچا ہے؟ اوبویسلی ابھی جو حالات و واقعات تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں یا ہیں ان کے، کہا بھی جا رہا ہے بار بار، تو آپ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں تو پارٹی کیا ٹارگٹ یا کیا گولز جو ہیں وہ سیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ جی ہمارا فوکس جو ہے وہ اولین جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے، سٹولن مینڈیٹ جو ہے، جو کھلی واردات ہوئی ہے عوام کی رائے کے اوپر 8 فروری اور اس کے بعد، اور خاص طور پہ اس رات سے آنورڈز، وہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے جو ہمارا سٹولن مینڈیٹ ہے. ہمارا فوکس اس پہ ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہمارا فوکس ہے کہ اپنے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی، ان کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کارکنان ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں، اور بانی چیئرمین عمران خان تو تحریری طور پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہزاروں لوگ جو ہیں دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، ان میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں، جنہوں نے کوئی تشدد، کسی وائلنس میں حصہ نہیں لیا، کسی جلاؤ گھیراؤ میں، کسی لوٹ مار میں، کسی جو ٹریس پاس یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ زبردستی کسی احاطے میں داخل ہونا. یہ پرامن مظاہرین تھے، غیر مسلح اور پرامن مظاہرین تھے جن کے اوپر جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں. تو ان کی رہائی، یہ اہداف ہیں اور دیگر بھی ہیں. لیکن اس میں جو عمومی طور پہ جو بات ہے وہ آئین کی بالادستی ہے، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی بحالی ہے. کیونکہ وہ جس پستی پہ گر چکا ہے اس وقت، یہاں پہ تو جنگل کا قانون نظر آ رہا ہے. یہاں پہ تو مائٹ از رائٹ جو ایک قدیم ایک پریمیٹیو ڈاکٹرن ہے، وہ اس کی جو ہے عمل درآمد ہم کو نظر آتی ہے اور اس کی روز مثالیں ملتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے.
اچھا ولی صاحب، آپ ابھی جو آپ کی اس وقت موجودہ حکومتیں ہیں جس میں ہم بات بھی کریں پیپلز پارٹی کی بات کریں مسلم لیگ نون کی بات کریں تو انہوں نے توپوں کا رخ جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں گردش میں آ رہی ہیں توپوں کا رخ تحریک انصاف کی جانب ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو عمران خان صاحب ہے وہ تنقید کرتے آ رہے ہیں ان کی اعلیٰ قیادت تنقید کرتی بھی آ رہی ہے اب اسی اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات ہے اس کے لیے تحریک انصاف بے چین نظر آ رہی ہے. سو یہ جو ساری باتیں آپ کو اوبیسلی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہیں جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی وہ یہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی, آپ نے کہا ہے نا انہوں نے توپوں کے رخ جو ہیں وہ ہماری طرف کیے ہوئے ہیں. ان کی توپوں میں گولے ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا چلائیں گے ان توپوں کو؟ ان کے پلے ہی کیا ہے کہ جو ہم ان سے کوئی مذاکرات کریں؟ اور بلکہ عمران خان صاحب جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے تو پہلے دن سے یہ واضح کر دیا تھا, اور یہ میں آپ کو فروری کی بات کر رہا ہوں 8, 9, 10, 12 فروری کی, کہ 3 پارٹیز سے تو بات نہیں ہوگی, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQMP, اور کہیں میرے خیال ان کی فیملی ممبر یا جو بھی کسی ایک شخص کی ان سے جو ملاقات ہوئی انہوں نے باہر جا کے بیان دیا اس بارے میں. اگلے دن خان صاحب کو خبر ملی اور انہوں نے دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ MQM کا نام لینا بھول گئے ہو, آپ نے 2 پارٹیوں کے نام لے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 3 پارٹیز ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس ساری کھلی واردات کی جو کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی, اور یہ پاکستان بھر میں اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں اس طرح کی جو کھلی واردات ہوئی اور پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. دنیا بھر نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا ہے. اب وہ اگر ہم پہ تنقید کر رہے ہیں وہ بے معنی بات ہے, کیونکہ ہم نے جن سے بات کرنی ہے ہم نے ان کو یہی باور کرانا ہے کہ جناب آپ اپنا آئینی کردار ادا کریں, اور باقی سب جو پاکستان میں سٹیک ہولڈرز پائے جاتے ہیں جن میں اولین پاکستان کی عوام ہے اور جو ان کے منتخب نمائندے ہیں, حقیقی طور پہ جو ان کے منتخب نمائندے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آئین کے مطابق وہ کام کرنے دیں. ہر ایک کے دائرہ ذمہ داری, ہر ایک کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں وضع ہیں, انہی کے مطابق پاکستان کو اگر چلایا جائے, پاکستان کی بنیاد, پاکستان کا قیام ایک جمہوری اور آئینی جد و جہد کا نتیجہ تھا. پاکستان کی بقا بھی ایک جمہوری اور آئینی جد و جہد جو ہے وہ یقینی بنا سکتی ہے. اچھا ولی صاحب, ابھی جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے توپوں کا رخ تو آپ کی جانب ہے, لیکن دوسری جانب تحریک انصاف نے ماضی میں غلطی کی تھی, یا غلطی کہہ لیں یا بہت سارے حلقوں میں یہ بات تھی کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں نے, پارٹی کے اندر موجود لوگوں نے یا جو کہہ لیں سیاستدانوں نے مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب کو جی کہ آپ اسمبلی سے استعفے نہ دیں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے اپوزیشن کے طور پہ یہ کردار ادا کریں, لیکن استعفے دیے گئے. لیکن ایک بار پھر اب سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں اور احتجاجی سیاست جو ہے اس کو اختیار کریں. کیا ایک بار پھر تحریک انصاف وہی ماضی کی چیز دہرانے جانے کے حوالے سے سوچ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے کسی قسم کی یا غلطی تھی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی تھی. میں ان افراد میں تھا جب مجھ سے مشورہ مانگا گیا تو میں نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ بات کی کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. میں نے بھی کہا کہ پنجاب اور KP میں جو اسمبلیز ہیں ان کو نہیں توڑنا چاہیے. لیکن وہ فیصلہ جب ہوا تو پھر میں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, غلطی ہم سے نہیں ہوئی. ہم نے اب جو اقدام اٹھایا ہم, اور یہی بات میں نے جو بھی آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں جو بات کہہ رہا تھا, ہم نے ایک نیک نیتی سے اور جو سے کہتے ہیں نا اس توقع میں یہ اقدام لیے سارے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہوگا. جب اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے 120 نشستیں تھیں یا جتنی بھی تھیں, آپ کا آئین کہتا ہے کہ 60 دن میں الیکشن ہوں گے. کوئی ضمنی انتخاب ہوا پاکستان میں؟ نہیں, انہوں نے کرائے. اس پہ ہی اپنے تاخیر مطلب آئین کی حیثیت نہیں رہی, آئین کی دھجیاں اڑا دیں. جب 2 اسمبلیاں توڑیں تو کیا آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ 90 دن میں الیکشن کرو؟ وہ الیکشن ہوئے. تو ہم نے یہ سارے اقدام اس لیے لیے تھے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہوگا. آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی نہیں ہے. یہ ایک نظام چل رہا ہے اس طرح, بس وہ چل سو چل ہے. یہ آئین کے جو شقیں ہیں, جو قانون کے دفعات ہیں, یہ خوشخطی ہیں جو کہ کتابوں میں پائے جا رہے ہیں, ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور تب بھی نہیں ہوا تھا. تو اب کر دیں یہی چیز جو تب کی تھی تو اس سے فرق کیا پڑے گا, کیونکہ کیفیت تو وہی ہے. اور فی الحال تو ابھی جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا صاحب, انہوں نے یہ اس بات کا اظہار اس رائے کا کیا ہے, اور یہ بالکل سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہے یہ بات.
کہ یہ کس طرح کی بے معنی سی اسمبلیاں ہیں, یہ کس قسم کی کارروائی کی پیداوار اسمبلیاں ہیں, اور اس میں کسی قسم کا مولانا فضل الرحمان کا بھی کل آپ نے سن لیا نا جی کہ وہ کیا کہا کہ جی یہ اسمبلیوں میں تو ہم قانون بھی کوئی پاس نہیں کرا سکیں گے, یہ تو چوری کی یا کیا خریدی ہوئی اسمبلیاں ہیں. تو اس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا, اس پہ بھی سنجیدگی سے غور ہو سکتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس اقدام کو لے لیا جائے, لیکن فی الحال ابھی اس پہ پاسبلٹی ہے لیکن ابھی کوئی پیش رفت انہوں نے ٹویٹ یہ کیا. ٹھیک ہے, کوئی اس میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی نیئر فیوچر میں اس طرح کا پلان نہیں. تھینک یو ویری مچ ولید اقبال